بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ یکساں انتخابات کا کیس آج کی سماعت نے مزید چیزوں کو کھول کر رکھ دیا، مزید واضح کر دیا۔ چیزیں بہت خوشائند ہیں اور آئندہ پولیٹیکل حالات کیسے ہوں گے اس کا بھی تعین ہو گیا ہے، اور پاکستان کے جو سیاسی منظرنامے میں کشیدگی اور تناؤ ہے وہ آج کی سماعت کے دوران کم ہوتا ہوا نظر بھی آیا۔ پورے اس کی اندھی ہے، مطلب ہمیشہ سے جو ہمارا ماننا ہے کہ جو بھی کریں گے ادارے کریں گے، اور واقعی ادارے ہی کرتے ہوئے اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ پنچایتی چہرہ یہ زیادہ کامیاب ہوتا ہے یا سپریم کورٹ کا ایک اتھارٹیٹیو ادارہ جس نے آئین اور قانون کی مکمل تشریح کرنی ہے، کیونکہ دونوں چیزیں سماعت کے اندر چلی ہیں، بالکل پیرالل ساتھ ساتھ چلی ہیں۔ اور کوئی شک نہیں، پاکستانی یاد کریں گے سپریم کورٹ کو کہ جس نے تمام بحرانوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لیا ہے، یاد کریں گے۔ اور وہ تمام جماعتیں جو سپریم کورٹ کو نہیں مان رہی تھی، ان کے فیصلوں کو نہیں مان رہی تھی، ان کے ججز کے بینچز کو نہیں مان رہی تھی، بلکہ ان کے اختیارات کو کم کر رہی تھی، اور انہوں نے تمام جتنے منہ پھاڑ کے، جنہوں نے پریس کانفرنسوں میں منہ پھاڑ کے پارلیمنٹ کے اندر جنہوں نے بیان دیے تھے، آج سر تسلیم خم کرتے ہوئے انہی 3 رکنی بینچ کے سامنے آج پیش ہو کے کہہ رہی تھی، سر تھینک یو ویری مچ، سر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہی ہیں جو ہمیں فلاح کی طرف لے کے جائیں گے، آپ ہی ہیں جو ہمیں سیاسی زندگی میں دوبارہ ہماری سیاسی زندگی لوٹائیں گے، آپ ہی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے جی، دس از کال ججز، دس از کال سپریم کورٹ۔ جی ہاں، جن کو آئین اور قانون کی مکمل تشریح پتہ ہے۔ کل سپریم کورٹ نے ان کا پوری طبیعت کل فریش کر دی تھی کہ سر آپ کابینہ سے منظور کراتے ہیں اور پارلیمنٹ سے منظور نہیں ہوتی، حالانکہ پارلیمنٹ میں آپ کی اکثریت ہے، تو اس کا مطلب ہے اگر پارلیمنٹ نے منظور نہیں کیا تو آپ اکثریت کھو چکے ہیں، تو آپ کو وزیر اعظم رہنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے۔ کل بہت زبردست طریقے سے سافٹ ویئر عدالت ان سب کا اپڈیٹ کیا، تو آج یہ تبھی اپنی نیز کے اوپر ڈاؤن نظر آئی۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور ANP نے بائیکاٹ کیا جی عدالتی اس کاروائی کا، دونوں نہیں آئے۔ اچھی بات ہے نا، ایک ششکا ہونا بھی چاہیے، تھوڑی PDM کی بھی عزت رہ جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور سراج الحق صاحب کو چیف جسٹس آف پاکستان نے خراج تحسین پیش کیا، انہوں نے کہا کہ آپ نے نیک کام کا آغاز کیا ہے، اللہ اس میں برکت ڈالے اور عدالت اس کام میں اپنا حصہ ڈالے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کو ان سیاسی جماعتوں میں ریپرزینٹ کرتے تھے شاہ محمود قریشی صاحب، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے اس سلسلے میں کہا بہت سی باتیں کی، میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ نون لیگ کو سعد رفیق صاحب کر رہے تھے ریپرزینٹ، اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون ان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، یہ وہ تھے جنہوں نے اس عدالت کا بائیک آؤٹ کیا تھا، آج یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہ وزراء، ٹھیک ہے جی۔ کاف لیگ کی طرف سے طارق بشیر چیمہ، یہ بھی ایک وزیر ہے جنہوں نے مسترد کیا تھا عدالت کو، آج یہ پیش ہو رہے تھے عدالت کے سامنے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے فاروق ایچ نائک موجود تھے، یہ تمام افراد موجود تھے۔ شاہ محمود قریشی، فواد چودھری یہ PTI کی طرف سے پیش ہوئے تھے، تو شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ملک کے آئین کے مطابق چلنا ہے ہمیں، اور ہم چلتے آئے ہیں، قوم نے آپ کا فیصلہ قبول کر لیا ہے، یہ 2/3 میجورٹی کی دعوے دار پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ کے فیصلے کو منوعاً تسلیم کرتی ہے، انہیں قبول کر لیا ہے۔ عدالت کے ہر فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ حکومت کا نقطہ نظر کیا ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے اپنی طرف سے مکمل، عمران خان کی طرف سے مکمل عدالتی فیصلے کے ساتھ، ہر لحاظ سے عدالتی فیصلے کے ساتھ انہوں نے سر نگو کر کے بتا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنا بڑا پروجیکٹ ایک طرف سے حل ہوا۔ دوسرا جی، فاروق ایچ نائک نے کیا کہا، انہیں کہ حکومت اور سیاسی اتحاد کا متفقہ موقف ہے کہ بات چیت کے ذریعے بات حل کی جائے، اور انتخابات 90 دن کے اندر ہونے تھے، مگر اب 90 دن کا وقت بھی گزر چکا ہے۔ فاروق ایچ نائک نے کہا تو ہم باقاعدہ طور پر مذاکرات اور مشاورت کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ چیف جسٹس سے کوئی شک نہیں، آصف علی زرداری صاحب کو بھی شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ہماری تجاویز سے اتفاق کیا۔ مطلب اوورآل آج کی اس سماعت کے اندر بہت پازیٹیو امپیکٹ کریٹ ہوا۔ خواجہ سعد رفیق کا بہت سافٹ ویئر اپڈیٹ نظر آیا، وہ جو کہتے ہیں ہم لوہے کے چنے ایسے نہیں چمیں گے، وہ پلاسٹک کے جیلی کے چنے ثابت ہوئے ہیں، جو منہ ٹیڑھے کر کے پریس کانفرنس کر رہے تھے اور پارلیمنٹ کے اندر جس طرح کی باتیں اور جس طرح کی تقریریں کر رہے تھے کہ اس شخص سے تو مذاکرات ہی نہیں کرنا، یہ تو بندہ ہی جمہوری نہیں ہے، کسی جمہوری قوت سے بندہ مذاکرات کر سکتا ہے، یہ تو پلانٹڈ آدمی ہے، یہ تو سلیکٹڈ آدمی ہے، یہ تو پتہ نہیں کہ یہ سب باتیں خواجہ سعد رفیق کی تھی۔ آج باقاعدہ طور پر انہوں نے کنفیس کیا کہ ہم جو میڈیا میں بولتے ہیں سب بکواس بولتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے،
خواجہ سعد رفیق نے خود کہا ہم جو میڈیا پر بات کرتے ہیں اصل میں ایسا نہیں ہوتا، مطلب جھوٹ ہی بولتے ہیں نا، سیاسی بیانیے بنانے کی کوشش کرتے ہیں نا گرم سرد باتیں کر کے. لیکن انتخابات ایک ہی دن ہونے چاہیے اور اپوزیشن سے اس سلسلے میں بات کرنے پر تیار ہے. یہ وہی سعد رفیق صاحب سوری میں ان کو تانے نہیں کس رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ زبان کا دھیان سے استعمال کریں، کل کو وہی الٹیاں کھانی پڑ سکتی ہیں. اور جو آج آپ باقاعدہ عدالت کے سامنے کھا رہے ہیں، ہم نے کہا عدالتیں فیصلہ کریں گی اور اپوزیشن کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور عید کے بعد اتحادیوں سمیت پی ٹی آئی سے مذاکرات کریں گے. یہ کہا کہ عید کے بعد. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ نہیں، یہی ہم چاہتے ہیں کہ جب سپریم کورٹ عدالتیں فیصلہ کرتی ہے نا تو پھر بہت سی پیچیدگیاں بھی پیدا ہوتی ہیں. ایک خوش ہوتا ہے، ایک ناخوش ہوتا ہے. انہوں نے کہا جب سیاسی جماعتیں فیصلہ کرتی ہیں تو بہت سے راستے نکلتے ہیں. تمام سیاسی جماعتیں ایک ساتھ بیٹھے، ہم بہت پہلے سے یہ بات کہہ رہے ہیں. اور شیخ رشید نے کہا اس ڈائلاگ کے چکر میں نا حکومت کوئی ہاتھ نہ کر دے. شیخ رشید فوراً کہا ہمیں اس حکومت پہ اعتبار ہے ہی نہیں، ذرا کیسز بنا رہے ہیں، فیصلے کروا رہے ہیں، چاپے پڑوا رہے ہیں، پتہ نہیں 3000 سے زیادہ کارکن اس وقت اندر گرفتار ہے، روز ایک نئی ایف آئی آر درج ہو رہی ہے. انہوں نے کہا یہ نہ عدالت، یہ نہ یہ مذاکرات نہ چھوٹی اور بڑی سب اکٹھی کروا دیں. انہوں نے کہا کہ ذرا جلد سے جلد عدالت یہ فیصلہ کرے تاکہ یہ سارے معاملات کے اندر سے نکلا جا سکے. سراج الحق نے جی بڑی بات کی، کوئی شک نہیں. انہوں نے کہا کہ الیکشن کا مشورہ نا انہوں نے بڑی عید کے بعد کا دیا ہے سراج الحق صاحب نے، مطلب جولائی یا اگست، یہ انہوں نے مشورہ دیا ہے. اگست میں اتنا نہیں ہوگا کہ اگست میں محرم شروع ہو چکے ہوں گے، تو جولائی کے مڈ وغیرہ کوئی بنتا ہے. جی ہاں، جولائی اور اگست کا انہوں نے خیر بہرحال مشورہ دیا ہے. مگر اتنی ان تمام سماعت کے دوران چیف جسٹس نے مکمل وارننگ بھی دی. انہوں نے کہا کہ یہ یاد رکھیں 14 مئی کی تاریخ موجود ہے اور وہ تاریخ تبدیل نہیں ہوگی. ہمارا فیصلہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، میں نے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹنا. انہوں نے کہا وہ تاریخ نہیں بدل ہوگی، پنجاب میں الیکشن کی 14 مئی کی تاریخ ہے. آپ الیکشن کی تاریخ بدل بھی نہیں سکتے، کسی طریقے سے بھی پارلیمنٹ نہیں بدل سکتی، کسی طریقے سے بھی سیاسی جماعتیں نہیں بدل سکتی. یہ اختیار ہمارے پاس ہے کہ ہم اس کے اندر کوئی گنجائش نکالیں. چیف جسٹس نے خود بولی یہ بات. انہوں نے کہا چیف جسٹس نے کہ 4 بجے تک تمام سیاسی جماعتیں جو عید کے بعد کا مشورہ دے رہی ہے کہ نہیں، تمام سیاسی جماعتیں مل کر بیٹھے، 4 بجے تک سماعت ملتوی کی، کوئی فیصلہ کرے. انہوں نے کہا اگر کل عید نہ ہوئی تو کل بھی سماعت کریں گے. ٹھیک ہے، کہ فاروق شنائک سے کہا نا کہ کل عید ہے. انہوں نے کہا یہ تو چاند دیکھنے بتائیں گے. انہوں نے کہا کل ٹھیک ہے چاند، اگر کل عید نہیں تو کل بھی سماعت کریں گے. تو مطلب عدالت آج کوئی نہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی عبوری حکم جاری کرنا چاہتی ہے تاکہ سب کی عید، مولانا فضل الرحمان کی اسپیشلی بڑی پرسکون گزرے، نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کی، ہر ایک کی عید بہت پرسکون گزرے. تو کوئی ایسا کہہ جاتی ہے کہ، اور ساتھ ساتھ وارننگ بھی دے رہی ہے کہ اگر ہم نہ کیا تو یہ سب ہوگا. تو یہ ہے. ادھر بڑے مزیدار چیزیں، علی امین گنڈا پور کا سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہو پا رہا. وہ کس وجہ سے نہیں پا رہا؟ اس کا کشمیر کے الیکشن کے ساتھ بہت تعلق ہے. کیسا ہے جی؟ زمان پار کا کیس جی، توڑ پھوڑ والا جی، ان کے اوپر بکر سے ان کو لاہور پولیس لے آئی تھی جب کل ان کی تھوڑی طبیعت خراب ہوئی تھی. اچھا، لاہور پولیس نے جسمانی ریمانڈ مانگا، عدالت نے جسمانی ریمانڈ نہیں دیا بلکہ ان کو جوڈیشل کر دیا. جوڈیشل کے لیے گیم پہلے ہی پلان تھی. کراچی پولیس پہنچی ہوئی تھی، کراچی کا کوئی مقدمہ ان کے اوپر بنایا گیا تھا، سندھ پولیس آئی ہوئی تھی، انہوں نے رازداری ریمانڈ مانگ لیا جی. تو اب ان کو کراچی لے کے جانا ہے. مطلب عید ہی اندر ہی کریں گے علی امین گنڈا پور صاحب، اور ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ دیا جائے. سافٹ ویئر اپڈیٹ دیا تو پھر شہر شہر پھر آئی جاتے ہیں. تو ابھی تک تو پیٹرن ہم نے یہ دیکھا. اوپر سے کشمیر آپریشن دوسری طرف تھا نا، رجیم چینج آپریشن جو کشمیر کے اندر تھا. کیا بات ہے، کیا سیکھا ان لوگوں نے؟ ککھ نہیں سیکھا انہوں نے اپنی ہسٹری سے، تاریخ سے ککھ نہیں سیکھا ہے. اس کو سیاست کہتے ہیں، تو تحفہ ایسی سیاست کے اوپر. اچھا، بہرحال رجیم چینج آپریشن کا تھا سارا معاملہ. تو پی ڈی ایم کو امیدوار ہے انوار الحق صاحب، پی ڈی ایم کے امیدوار ہیں انوار الحق صاحب جو اسپیکر بھی تھے، اور اب وہ پرائم منسٹر بن کر آگے آ چکے ہیں. 54 کل اسمبلی کی اسٹرینتھ ہے، 48 ووٹ ملے انہیں. ٹھیک ہے، مطلب سب نے ان کو ووٹ دیا. پی ٹی آئی نے، انہوں نے پی ٹی آئی کو کینڈیڈیٹس کو کہا، پی ٹی آئی کے ایم ایل ایز کو کہا کہ ہم آپ کے امیدوار ہیں، اور پی ڈی ایم کے ایم ایل ایز کو کہا ہم آپ کا امیدوار ہیں، میں آپ کا امیدوار ہوں. میرا تقریر جب کی تھی انہوں نے کہا جی میں تو پی ڈی ایم کی طرف سے آیا ہوں. ٹھیک ہے، مطلب ہاتھ ہو گیا. اور فیصل واڈا نے ٹویٹ بھی کر دیا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ سب ہوگا، اب ہم مزید سرپرائزز کے لیے تیار ہیں اگر آپ ابھی بھی نہیں سمجھے. تو اب گلگت بلتستان میں بھی اس طرح کی کوئی کارروائی کریں گے. بقول فیصل واوڈا جو ویل انفارمڈ اور ان لوگوں کے بڑے قریب ہیں، اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں جو لوگ یہ فیصلہ سازی کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ بات کی ہے. تو علی امین گنڈا پور کی رہائی کی نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے، امور کشمیر اور گلگت بلتستان وہ رہے ہیں نا، بہت انفلوئنشل رہے ہیں. سردار تنویر ریاض کو وزیر اعظم بنانے میں بھی انہی کا کردار تھا. تو ان کو دور رکھنا بہت ضروری تھا تاکہ کوئی کانٹ، کوئی نوک پلک، کوئی ایسی چیز نہ کر سکیں.
تو ایک گول ان کو علی امین گنڈاپور کو اندر رکھنے کا بہت بڑا اچیو ہوا ہے. تو ایک یہ بھی بڑی وجہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کو جو دور رکھنا تھا ان سارے سیاسی معاملات سے، اس کا ایک بہت بڑا یہ اہم گول تھا جس کو کرنا ہے. ہاں، پاکستان تحریک انصاف الیکشن کی مکمل تیاریوں میں ہے. باقاعدہ ٹکٹوں کا انہوں نے اعلان کر دیا، لسٹنگ کر دی ہے، امیدوار میدان میں اتار دیے ہیں. یوتھ ونگ کے لڑکے لاہور میں اتارے گئے ہیں، آئی ایس ایف کے جو لوگ ہیں ان کو اتارا گیا، ان کو ٹکٹ دیا گیا. الیکٹیبلز کو اتنا چانس نہیں دیا گیا، اور یوتھ پر عمران خان صاحب اس وقت جوانوں پہ داؤ کھیلنے کے پورے پلان پہ ہیں. ادھر مسلم لیگ نون نے بائیکاٹ کی جو کہتی تھی ہماری تمام تیاری ہے، میدان چھوڑ کر بھاگی ہے. اور کیا بھاگی ہے؟ وہی بھی تو عدالت نے فیصلہ ہی نہیں کیا، تو آپ نے امیدوار کیوں نہیں اتارے؟ یا امیدوار مل ہی نہیں رہے آپ کو؟ سوچنا تو پڑے گا نا. بتا رہی ہے کہ آپ کی کسی قسم کی کوئی تیاری نہیں تھی، آپ کی یہ حرکتیں بتا رہی ہیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. 4 بجے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں کچھ نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.